بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گردان یاد ہو گئی نا بھائی. آگے قاعدہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ بحث نفی تاکید ولن در فعل مستقبل معروف بنے گی. بات آ گئی سمجھ میں. اور بحث جہد معلوم اور جہد مجہول کیسے بنیں گے. بات آ گئی سمجھ میں. قاعدہ لن مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ. مضارع مثبت کے اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں میں، یعنی وہی یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان سب کو کیا کرنا ہے؟ آخر میں زبر دینی. آئی بات سمجھ میں؟ کہ دونوں صیغوں میں آخری حرف پر بجائے پیش کے زبر دے دو اور 7 صیغوں میں سے نون اعرابی گرا دو. وہی 7 صیغے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحد مؤنث کا. بات آئی سمجھ میں؟ اور 2 صیغوں میں یعنی جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں نون کو رہنے دو. بحث نفی تاکید بلند بن جائے گی. بات سمجھے؟ لن فعل مضارع کو خالص مستقبل کی معنی میں کر دیتا ہے. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کی معنی ہوتی ہے نا. حال اور مستقبل دونوں کی معنی ہوتی ہے، کرتا ہے یا کرے گا. لیکن جب لن داخل ہوگا تو صرف جو ہے وہ مستقبل کی معنی میں اس کو کر دے گا. بات آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. مستقبل کی نفی کی معنی دیتا ہے، مستقبل کی نفی کی تاکید کی معنی دیتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یعنی مستقبل کی معنی میں بھی، نفی کی معنی میں بھی، اور نفی بھی تاکید کے ساتھ، یعنی ہرگز اس کے ساتھ آتا ہے نا، یہ تاکید ہے. بات سمجھے نہیں؟ قاعدہ نمبر 2 لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ. لم مضارع مثبت کے اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے، یعنی یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو. بجائے پیش کے کیا دے دو؟ اگر حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت ہے جیسے لم ینصر، ینصروں سے لم ینصر، اور یضرب سے لم یضرب، اور یسمع سے لم یسمع. اور اگر حرف علت ہو، اگر حرف علت کون سے؟ واو الف یا وائے جس کا مجموعہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. اس کو جیسے یدعو سے لم یدعو، لم یدعو، اور یرمی سے لم یرمی، آخر سے یا گر گیا نا. اور یخشا سے لم یخشا، الف گر گیا. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دو. وہی 7 صیغے، ٹھیک ہے. اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو. نفی بلم بن جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کی معنی میں کر دیتا ہے. جب فعل مضارع پر کیا داخل ہو؟ لم داخل ہو تو وہی معنی ہوگی جو ماضی کی، یعنی لم یفعل اور فعل کی ایک ہی معنی ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ کیا اسے ایک مرد نے. بات آ گئی نہیں سمجھ میں؟ جی سوالات. لن و لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنی میں کیا عمل کرتے ہیں؟ لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں کون بتائے گا؟ ہاں، کیا عمل کرتے ہیں؟ لن جو ہے وہ لفظوں میں کیا عمل کرتا ہے؟ کوئی اور؟ ہاں. اور نہیں اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. اور لم کیا عمل کرتا ہے لفظوں میں؟ ہاں، 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. تو انٹرویو ہے جہاں بت پیٹ میں جزم کون سے دیا آئی ہوئی ہے؟ نہیں ڈائریکٹ ہے نا. ہاں 1000 تجھے 15,000 نہیں تو نہیں تو وکالت کہہ رہے تو کہ دین خبر
اچھا، اور معنی میں کیا عمل کرتے ہیں؟ لن معنی میں کیا عمل کرتا ہے؟ اور نفی تاکید کے ساتھ کرتا ہے، تین کام کرتا ہے، ہاں؟ ایک مستقبل کی معنی میں، دوسرا نفی کی کرتا ہے اور تاکید کے ساتھ کرتا ہے۔ اور لم کیا معنی میں کیا عمل کرتا ہے؟ چل محمد تو بتا۔ مضارع کو ماضی کی معنی کا، مضارع کو ماضی منفی کی معنی میں کر دیتا ہے۔ ماضی منفی کی بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں اس کو ہاں کیا غلط لکھا ہو؟ جہد معلوم، بحث نفی جہد ولم۔ جی نمبر 2، الفاظ ذیل کی پوری پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ تو آسان ہے، آپ کو آ جائے گی، کیا خیال ہے؟ یا کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے۔ ذیل کے صیغوں کے معنی بتاؤ، سیگی حل کرو۔ شاباش، جلدی کاپی کھولو، شاباش شاباش۔ ہاں مکمل جی، سجو جی پہرے لکھے تھے۔